بچوں، آج ہم تمہیں شوکت تھانوی کی کہانی مرغی اور بلی سناتے ہیں۔ شوکت تھانوی بہت بڑے ادیب تھے۔ انہوں نے بہت سارے کہانیاں اور کتابیں لکھی ہیں۔ اب سنو مرغی اور بلی کی کہانی۔ میں نے پالی مرغی اور باجی نے پالی بلی۔ وہ کہتی تھی کہ میری بلی بہت خوبصورت ہے، سفید سفید، نرم نرم جیسے روئی کا گالا۔ میں کہتا تھا کہ کس کام کی یہ بلی، خوبصورت ہے تو کیا ہوا، مگر ہے کس کام کی؟ فائدہ تو اس کا کوئی نہیں ہے، الٹا نقصان ہی پہنچائے گی۔ دودھ کھلا چھوڑ دیجئے تو پی جائے گی، سالن کا ڈھکنا بھول جائیے تو چٹ کر جائے، پڑوس میں چلی جائے تو بس بیچارے کبوتروں کی شامت۔ البتہ ہماری مرغی ہے کام کی، کھانے کے لیے انڈے دے گی۔ ان انڈوں پر بٹھا دیجئے تو درجنوں چون 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 کرتے گیندے کے پھول کی طرح کے چوزے پھدکنے لگیں گے۔ جب وہ بڑھ جائیں گے تو چاہے ان کا مرغی پلاؤ بنا لیجئے، چاہے یوں ہی بھون کر کھا لیجئے، اور اگر نہ بھی کھا لیجئے تو یہی بہت سی مرغیاں انڈوں سے گھر بھر دیں گی۔ میں نے ایک دن ان کو حساب لگا کر بتایا کہ ایک مرغی سے آدمی لکھپتی تک بن سکتا ہے، مگر وہ ہمیشہ منہ بنا کر کہتی گندا جانور ہے، سارے گھر میں بدتمیزی کرتا پھرتا ہے۔ اور میری بلی اس قدر شفاف رہتی ہے کہ اس کی صفائی سے ہم انسانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں چوہوں کو نہیں رہنے پاتے۔ میں نے ابکائی لے کر کہا، آخ تھو، چوہے! بڑی صفائی پسند ہے آپ کی بلی، چوہے کھاتی ہے نامراد۔ باجی نے برا مان کر کہا، خبردار جو میری بلی کو نامراد کہا، نامراد ہوگی تمہاری مرغی۔ اپنی مرغی کے لیے نامراد کا لفظ میں بھی نہ سن سکتا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، آپ کی بلی نامراد، اس کے سگے ستیلے نامراد۔ باجی نے مٹھیاں بھیج کر کہا، نامراد تیری مرغی، اور اس کا باپ نامراد، اس کی ماں نامراد۔ میں نے غصے میں کہا، اللہ کرے مر جائے آپ کی بلی۔ باجی نے کہا، مرے تیری مرغی، آدھی رات کو اس کا جنازہ نکلے۔ اور میں نے سچ مچ پورا منہ کھول کر رونا شروع کر دیا، بھیں بھیں بھیں۔ امی جان اور ابا جان دونوں تاش کھیل رہے تھے۔ وہ دوڑے پتے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور اب تحقیقات شروع کر دی کہ کس نے ننھے کو مارا۔ باجی نے ڈرتے ڈرتے کہا، اس نے میری بلی کو کہا تھا کہ اللہ کرے مر جائے تیری بلی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ تیری مرغی کا جنازہ نکلے۔ ابا جان نے حیرت سے امی جان کا منہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ کوسنا ان کو کس نے سکھایا؟ امی جان نے کہا، محلے کے بچوں سے یہی بیہودہ باتیں سیکھتے ہیں، کل سے ان کا محلے کے بچوں سے کھیلنا بند۔ اور اسی وقت میری مرغی کی آواز آئی، کٹ کٹ کٹاک کٹ کٹ کٹاک۔ امی جان دوڑی، بلی بلی کرتی ہوئی، اور جب ہم باہر پہنچے تو باجی کی بلی چٹخارے بھر رہی تھی، اور میری مرغی جنت کو سدھار چکی تھی۔ باجی کی دعا قبول ہو گئی، مگر خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، دیکھتا ہوں باجی کی یہ بلی کب تک زندہ رہتی ہے۔